وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 67 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرامت اور راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے یعنی قرآن، اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے۔ اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے جو فرمایا گیا تھا کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا حلیف یعنی دوست ایسا نہ بناؤ کہ تمہارے ان کے مقصد زندگی ایک ہو جائے، تو اسی کی وضاحت یہ آ رہی ہے کہ ان کا مقصد زندگی کچھ اور ہے اور تمہارا مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ ان کے خیالات کچھ اور ہیں، تمہارے خیالات کچھ اور ہیں۔ تو اسی میں ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کے لوگوں کو، یہودیوں کو کبھی کافی مالدار بنایا تھا، اور یہ لوگ مال و دولت کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے کہ اہل مدینہ کو جب ضرورت پیش آتی تو ان کو سود پر قرضے دیا کرتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی دعوت ان کو پہنچی تو ان ظالموں نے اپنی قومی چوزراہٹ اور اپنی جاہل رسوم سے حاصل ہونے والے نذرانوں کی خاطر اس دعوت سے روگردانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اس کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دنیاوی بھی تنگی کر دی،
یعنی جتنے مالدار پہلے تھے اب اتنے مالدار نہ رہے، کچھ تنگ دست ہو گئے۔ ایک تو بے برکتی تھی کفر کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی اور آپ کے حکام کو نہ ماننے کی، اور دوسری طرف یہ بات بھی تھی کہ مسلمانوں نے اب ان سے سود پر قرضہ لینا چھوڑ دیا تھا، تو ان کا جو ایک بڑا ذریعہ آمدنی ہے وہ رک گیا تھا، تو کچھ تنگ دستی آ گئی۔ تو جس ایک یہودی پر یا جن یہودیوں پر تنگ دستی آئی تھی، ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ ید اللہ مغلولہ، والعیاذ باللہ، کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، کہ اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا یا ہمیں کمی کر کے دے رہا ہے۔ اب یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ سوال ہی یعنی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہودی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے تھے، چاہے کتنے بھی بدعمل ہوں لیکن ایمان تو رکھتے تھے، اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کے کلمات کسی بھی ایسے شخص سے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو بہت بعید معلوم ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یا اللہ جو ہے بخیل ہے، کنجوس ہے، والعیاذ باللہ، تو یہ بات بڑی بعید معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اصل میں یہودیوں کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تصور ہے اس کے لحاظ سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، کیونکہ ان کے ہاں ان کے قول کے مطابق، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق، اللہ تعالیٰ ایک جسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی اپنی رائے سے رجوع بھی کرنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کبھی ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، اپنے کیے پر پشیمان ہو کر روتا بھی ہے۔ اس قسم کے سارے باتیں ان کے عقائد میں شامل ہیں۔ تو اگر انہیں یہ کہہ دیا ہو کہ اللہ میاں بخیل ہے، کنجوس ہے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو کچھ بعید نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے قول کو نقل فرماتے ہیں کہ یہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، اصل میں تو ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں، کنجوسی اور بخل تو ان کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ کنجوسی اور بخل تو ان کی صفت ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ایک طرف تو ہیں کنجوس، اور دوسری طرف جو یہ اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے لعنت الگ پڑی ہے ان کے اوپر۔ تو یہ کہنے کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ينفق بل يداہ مبسوطتان، باری تعالیٰ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، یعنی دینے کے لیے لوگوں کو۔ ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اب یہاں ہاتھ باری تعالیٰ کا ذکر کیا گیا، باری تعالیٰ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ہاتھ باری تعالیٰ کے کیسے ہوتے ہیں، اس کی کنہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یداہ جو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات بیان فرمائی گئی ہیں، اس میں بعض اوقات ان کو اعضاء سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے یہاں پر ہاتھ ہے، یا بعض جگہوں پر عین، آنکھ تصنع علی عینی فرمایا گیا۔ تو اس قسم کے جو الفاظ آئے ہیں ان کے بارے میں جو صحیح اہل سنت کا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ صفات ہیں باری تعالیٰ کی۔ ید بھی ایک صفت ہے، ہاتھ بھی ایک صفت ہے، اور عین بھی ایک صفت ہے، لیکن یہ صفات باری تعالیٰ یہ کسی جسم جیسی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسم سے منزہ ہے۔ اب کیا حقیقت ہے اس صفت کی جس کو ید سے تعبیر کیا گیا ہے یا عین سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس کی کیا کنہ ہے، کیا حقیقت ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، ہم نہیں جان سکتے کہ اس کی کنہ کیا ہے۔ لہذا
سلف صالحین کا معمول یہ رہا ایسے مواقع پر کہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آیا ہے قرآن کریم میں ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے کنہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ دو ہاتھ باری تعالیٰ کے پھیلے ہوئے ہیں، یہ اس کی صفت ہے جو پھیلی ہوئی ہے، جود و کرم کی، جود و سخا کی۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اب باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ امیدیں لگانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے خاص امید نہ لگائیں کہ کوئی آیت نازل ہوگی تو یہ اس کو سنیں گے تو ان کے دل پر اثر ہوگا اور پھر اس کو اسلام قبول کر لیں گے۔ ان کا معاملہ تو برعکس ہے کہ جب بھی آپ کی طرف اے پیغمبر، جب بھی آپ کی طرف کوئی کلام نازل ہوگا، کوئی وحی نازل ہوگی، تو کیا ہوگا؟ یعنی ما انزل الیک من ربک کے معنی ہے کوئی بھی کلام جو نازل ہو آپ کے اوپر آپ کے پروردگار کی طرف سے، تو کیا ہوگا اس کا؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اس کے نازل ہونے سے ان کے سرکشی میں اور کفر میں مزید اضافہ ہو۔ ایک مزید اضافہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پہلے 10 آیتوں کا انکار کرتے تھے، اب 12 کا کریں گے۔ جب 10 کے بجائے 12 ہو گئیں، آیتیں نازل ہو گئیں، تو پہلے 10 کا انکار کرتے تھے، اب 12 کا کریں گے، تو گویا کفر میں اضافہ ہو گیا۔ اور دوسرا اضافہ یہ کہ جتنی مرتبہ آیت نازل ہوگی ان کی حسد کی آگ اور بڑھ گئی، کیونکہ آیات قرآنیہ جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ جو بلاغت لے کر آتی ہیں، جو مفاہیم لے کر آتی ہیں، جو مضامین لے کر آتی ہیں، وہ اتنے اعلیٰ اور عرفہ ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں حسد کی آگ اور بڑھتی ہے کہ یہ مسلمانوں پر کیوں نازل ہو رہا ہے، لہٰذا ان کی سرکشی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان کے کفر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان آپس میں آگ بڑھکا ڈال دی ہے، دشمنی اور بغض قیامت تک۔ اس میں یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ یہ اہل کتاب اور جو بھی ہیں عیسائی اور نصرانی، ان دونوں کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی ہے، باوجود کہ یہ تورات پر دونوں متفق ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان بغض اور عداوت پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس سے مراد یہود بھی ہو سکتے ہیں، جو مدینہ منورہ کے اندر جو یہود رہتے تھے ان کے بہت سے فرقے تھے، تو اس فرقہ بندی کی وجہ سے ان کے درمیان عداوت اور بغض تھا۔ وَيَسْعَوْا كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ ان کی ان سازشوں کا ذکر ہے یہودیوں کی، جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کرنے کی جنگ کرنے کی جو اسکیمیں بناتے تھے ان کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، وہ جا کر ابو جہل وغیرہ سے ملا اور کہا کہ یہ آ گئے ہیں ہمارے پاس، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپس میں مل کر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم اندر سے ان کے خلاف کارروائی کریں گے، آپ باہر سے آ جاؤ۔ یہ تجویز پیش کی۔ اسی طریقے سے متعدد مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے، بنو قریظہ بنو نذیر کے درمیان کچھ مسئلہ تھا، اس کو سلجھانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے انہوں نے پیچھے سے ایک آدمی بٹھا دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما ہوں گے تو اوپر سے ایک چٹان آپ کے اوپر پھینک دے گا، والعیاذ باللہ، جس سے آپ شہید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا، جبرائیل علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ایسی سازش تیار کی جا رہی ہے، لہٰذا آپ وہاں بیٹھے ہی نہیں اور تشریف لے آئے۔
تو غرض اس طرح متعدد مواقع پر انہوں نے جنگ کی آگ بڑھ کر، غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے یہود کی مدد کی، اندر سے پیچھے کی طرف سے اندر سے چھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ تو ہر طرح سے یہ جنگ کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ کی آگ بھڑک جائے، لیکن اطفاء اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بذات خود کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد یا قتال بذات خود مقصود ہے اور یہ مقاصد زندگی میں شامل ہے، اور جب تک قتال نہ ہو تو اس وقت تک گویا زندگی بیکار ہے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جنگ بذات خود مقصود نہیں، جنگ آخر میں آتی ہے جب سارے حربے ناکام ہو جائیں تو پھر اس وقت جنگ کی نوبت آتی ہے اور اس وقت میں مسلمان تلوار اٹھاتا ہے۔ لیکن بذات خود آدمی سمجھے کہ بھائی جنگ بذات خود اچھی چیز ہے، یہ درست نہیں ہے، نہ قرآن کریم کا تقاضا ہے نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جو کفار مشرکین سے بات کی تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قریش سے کہ قد نہکتہم الحرب، کہ قریش کو جنگوں نے کمزور کر دیا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم امن و سکون کے ساتھ رہیں 10 سال تک، 10 سال تک کے لیے صلح آپ کرنا چاہیے۔ اور بظاہر دیکھنے میں جو شرائط صلح کی طے ہوئی تھیں وہ کمزور تھیں، مسلمانوں کی کمزوری تھی ان میں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز یا اصل مقصود زندگی لڑائی نہیں ہے۔ کلما عقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ۔ اب باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم جو یہ آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں لڑائی کی، وہ تو ہم بجھا دیتے ہیں۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، تو اب یہ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، اور فساد سے مراد یہ غلط پروپیگنڈا، جھوٹ بولنا، اتہام لگانا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، جھوٹ موٹ باتیں کہنا، یہ ساری باتیں فساد کے اندر داخل ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر بڑے جیسے درد بندی سے بات کی جاتی ہے اس طرح یہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اب یہ بتلا رہے ہیں باری تعالیٰ کہ یہ تمہارے اوپر جو تنگ دستی پیش آئی ہے یہ معاذ اللہ تعالیٰ کے بخل کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اور اگر اہل کتاب ولو ان اہل کتاب آمنوا واتقوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیتے، برائیوں کو معاف کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو ضرور داخل کرتے نعمت کے باغات میں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، تورات کو قائم کرتے یعنی تورات کے احکام پر عمل کرتے، انجیل پر کو قائم کرتے یعنی اس کے احکام پر عمل کرتے اپنے وقت میں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام اب اتارا جا رہا ہے یعنی قرآن کریم، اس پر اس کو سیدھا کر اس پر عمل کرتے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اللہ تعالیٰ کا رزق اور پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے ان آیتوں میں کہ یہ جو تنگ دستی تم پر آئی ہے یہ تنگ دستی ویسے ہی نہیں آ گئی بلکہ تمہارے عمل کی وجہ سے، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تمہارا فرض تھا کہ تم ان کے ایمان اس پر ایمان لاتے اور ایمان لا کر ان کی اطاعت کرتے، لیکن تم نے بغاوت کا
راستہ اختیار کیا، اس کی وجہ سے تنگ دستی تمہارے اوپر آئی۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے لیے دولتیں نافذ حاصل کر سکتا ہے۔ اصل بات کہنے کی تو یہ تھی کہ اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو پھر ان کو تنگ دستی کا بھی شکوہ نہیں رہے گا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا کہ آسمان سے بھی برسے گا اور زمین سے بھی ابلے گا۔ لیکن کہنا تو یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ذکر کر دیا کفرنا عنہم سیئاتہم وادخلناہم جنات النعیم، یہ بتانے کے لیے کہ آدمی کو ایمان اور اطاعت وہ دنیاوی مفاد کی خاطر نہیں کرنی چاہیے۔ ہوگی ضرور دنیا میں مفاد بھی حاصل ہوگا، لیکن جو اصل بات ہے ایمان لانے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں مجھے پیسے بڑھ جائیں گے، دولت بڑھ جائے گی۔ لہٰذا پہلے ہی ذکر کیا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو ہم ان کے گناہ معاف کریں گے، ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو انسان کو اب چاہیے کہ جب وہ نیک اعمال کر رہا ہو تو اس کی اصل نگاہ کائے پر ہو؟ آخرت پر ہو، کہ وہ آخرت میں مجھے جنت عطا ہوگی، اس لیے پہلے اس کا ذکر کریں۔ حالانکہ سیاق کلام یہ بتا رہا تھا کہ جو تنگ دستی ان کے اوپر آئی تھی وہ ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے آئی تھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ تم یہ حرکتیں چھوڑ دو تو تمہیں دنیا کی تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کے تنگ دستی دور ہونے کا ذکر بعد میں، اور کفارہ سیئات کا ذکر اور جنت میں داخلے کا ذکر پہلے فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آدمی کو ایمان اور طاعت دنیاوی دولت کی خاطر نہیں کرنی ہے، اس کو اصل مقصود تو جنت نعیم ہے، اس کی خاطر کرے۔ البتہ اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات اس سے دنیاوی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ سیدھا کر رہے ہیں، اقامت کریں تورات اور انجیل کی اور قرآن کی اقامت، اب ایک لفظ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اس پر عمل کریں، لیکن لفظ استعمال فرمایا اقامو، اقامت کریں تورات کی، انجیل کی اور قرآن کی۔ اقامت میں دو باتیں داخل ہیں، ایک یہ کہ جو ان کے احکام ہیں ان کو صحیح طریقے سے، صحیح آداب و شرائط کے ساتھ انجام دیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اقاموا الصلاۃ فرمایا، سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا صلو، نماز پڑھو، بلکہ ہر جگہ یہ فرمایا نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کے معنی کیا ہے کہ اس کو اس کے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ، اس کے تفصیلی احکام کے ساتھ اس کو ادا کرو۔ تو اب یہاں باری تعالیٰ تورات، انجیل اور قرآن کے بارے میں بھی وہی لفظ استعمال فرما رہے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ محض اتنی بات نہیں کہ یہ اعمال دیکھنے میں کر لیے، بلکہ اقامت ان کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتے تو یہ ہوتا۔ اور دوسرے معنی اقامت کے یہ بھی ہیں کہ آدمی اقامت جب کوئی دین پر عمل کرے تو ساتھ ہی دنیا میں اس کو قائم کرنے کی کوشش بھی کرے، اس کو دنیا میں قائم کرنے کی، دنیا میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کرے۔ یہ اقامت کہ حتی الامکان دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوسروں تک اس دین کو پہنچائے تاکہ وہ پھیلے اور اس دنیا میں نافذ ہو۔ یا اگر اللہ تبارک و تعالی حکومت اور سیاست عطا فرما دے تو حکومت کے ذریعے اس کو لوگوں کے اوپر عملاً نافذ، یہ ساری باتیں اقامت کے اندر داخل۔ دوسری سورہ شورى کے اندر فرمایا وَأَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ، کہ دین کو قائم کرو۔ تو قائم کرنے کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں، اچھی طرح ادا کرنا اور اس کو دوسروں پر بھی نافذ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اختیار کرنا۔ البتہ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اگر وہ تورات، انجیل اور قرآن کریم پر عمل کرتے اور اس کو اقامت کرتے اس کی، تو آسمان و زمین سے کھاتے، تو یہ بے شک ان یہودیوں سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس کو ایک کلیہ قاعدہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی
کوئی شخص دین پر عمل کرے گا تو ضرور اس کو تنگ دستی سے نجات ملے گی، یا ضرور وہ مالدار ہو جائے گا یا خوشحال ہو جائے گا. یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس وقت کے یہودیوں سے بے شک کہا گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی میں ہر آدمی کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ بھئی تم نماز پڑھو گے تو تمہاری تن دولت میں اضافہ ہوگا، یا دین کے احکام پہ عمل کرو گے تو تمہاری خوشحالی بڑھے گی. یہ کوئی گارنٹی نہیں، اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات انسان دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی تنگی کے ساتھ حالات اس کے پیش آتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا، صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دے کر دین قبول کیا، لیکن کتنی سختیوں سے گزرے. فاقوں کی نوبت پہنچی اور 13 سال مکہ مکرمہ میں سختی کے گزار کر پھر مدینہ منورہ آئے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو دین، لہٰذا یہ سوچ کر کوئی دین میں داخل نہ ہو کہ بھئی اس سے میرے پیسے بڑھ جائیں گے، یہ میری خوشحالی میں اضافہ ہو جائے گا. اصل مقصد ہونا چاہیے وہی جیسا میں نے عرض کیا کہ آخرت کی بھلائی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. ہاں اس سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی گارنٹی کے بغیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے رزق میں بھی کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں. لہذا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو یہ کہا تھا کہ بھئی اوپر سے بھی رزق ملے گا تمہیں، نیچے سے بھی ملے گا، اور آج ہم نے اسلام قبول کیا تو نہ ہمیں اوپر سے آ رہا ہے نہ نیچے سے آ رہا ہے. تو یہ خیال نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قاعدے کلیہ بیان نہیں کیا جا رہا ان خاص یہودیوں کے بارے میں جو تنگ دستی کا شکار ہو گئے تھے دولت مندی کے بعد اپنی کفر کی وجہ سے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر لاؤ گے تو اوپر نیچے سے تمہیں کرنا. پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، یعنی اہل کتاب جو ہم باتیں کر رہے ہیں تو یہ سارے سارے ایک جیسے نہیں ہیں کہ سب کافر ہوں، بلکہ ان میں سے سیدھے راستے پر رہنے والے لوگ بھی ہیں. یعنی وہ لوگ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یا بیعت نہیں کی تو کم از کم آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے اور پھر آپ کی اطاعت کی، یہ سیدھے راستے پر ہیں اگرچہ ہیں بنی اسرائیل سے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جو برے کام کرتے آئے ہیں. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ مطلب یہ ہے کہ یہودی تمہارے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی سازشیں کریں، کوئی گستاخیاں کریں، لیکن آپ کا کام ان کو سدھارنا، یعنی زبردستی سدھارنا نہیں. آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ تبلیغ کیے جائیں. تو یہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو وہ بات لوگوں تک، وہ بات کہ جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی. یہاں اصل میں ایک مفعول اور ہونا چاہیے تھا. جب بلغ تبلیغاً کہتے ہیں تو وہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو، ایک وہ بات جو پہنچائی جا رہی ہے، ایک وہ شخص جس کو پہنچائی جائے. تو یہاں باری تعالیٰ نے بات کا تو ذکر کیا کہ پہنچاؤ، کہ کیا پہنچاؤ؟ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے پاس نازل کی گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، وہ پہنچاؤ. کس کو پہنچاؤ اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ جہاں پر یہ دوسرا مفعول محذوف محذوف کیا جاتا ہے تو مطلب یہ کہ سب کو پہنچاؤ. جب مفعول ثانی مذکور نہیں تو اس کا مطلب ہے سب لوگ، جن جن کو بھی پہنچانا ممکن ہو وہ سب. اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. تمام انسانوں کو پہنچانا آپ کے فرائض منصبے میں داخل تھا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی تبلیغ نہ کی بفرض محال، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. ابھی دیکھو بظاہر
یہ مبتدا خبر ایک ہی ہو رہے ہیں، موضوع محمول ایک ہو رہے ہیں کہ اگر تم نے تبلیغ نہ کی تو تم نے پیغام نہیں پہنچایا. تو اگر اس کو سادہ لفظوں میں کہیں تو یوں بنے گا کہ اگر تم نے تبلیغ نہیں کی تو تم نے تبلیغ نہیں کی. لیکن یہ ایک پیار ہے اور اس پیار کے انداز میں بات کی جا رہی ہے. اول تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ نہ فرمانا یہ ناممکن، لیکن فرض محال کے طور پر ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم نے نہ کیا، یہ فرض محال کے طور پر. اب اگر جو فرض محال ہے تو کوئی لمبی چوڑی سزا بیان کرنا یا اس کا کوئی بہت بڑا نتیجہ بیان کرنا، یہ اس پیار کے خلاف ہے جس پیار کے ساتھ یہ بات کی جائے. تو اس لیے مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا، علم تبلغ نہیں کہا، علم تفعل، اگر نہ کیا تو پھر تم نے پیغام تو نہ پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تو نہ پہنچایا. تو یہ پیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض محال کے طور پر جو بات کی جا رہی ہے اس کو بھی پیار سے کہا جا رہا ہے، علم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور اگر تبلیغ میں تمہیں اندیشہ ہو کہ دشمن لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو واللہ یعصمک من الناس، تو اس کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. کوئی لوگ تمہارے خلاف کارروائیاں کریں، سازشیں کریں، دشمنیاں کریں تو اللہ تعالیٰ بچائے گا. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تھی واللہ یعصمک من الناس، اس سے پہلے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دشمنوں سے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کیا کرتے تھے. اور جب یہ آیت نازل ہو گئی واللہ یعصمک من الناس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ ہم بچائیں گے، تو ہمیں فکر نہ رہی. پھر کہ بھائی اب تو اللہ میاں نے اجازت کہہ دی تھی، اب ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بہت زیادہ حفاظتی انتظامات کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ساتھ کتنا زبردست، اس میں کتنا پیار ہے. واللہ یعصمک من الناس، وہ جو ایک فرض محال کی بات کی گئی تھی وہ بھی بڑے پیار سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حفاظت کی ذمہ داری لی گئی وہ بھی بڑے پیار سے. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اور ان کی فکر نہ کرو کافروں کی، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی ان کی سازشیں کامیاب نہیں بنا رہی تمہارے خلاف. تو اس لیے آپ اپنے بے فکری کے ساتھ اپنے تبلیغ کے کام میں لگے.